کھوچا ملا ہے جہاں سے بھیک اب بھی بڑھتی ہے قیامت تک بڑھتی چلی جائے گی. یہ دو جگہ ہی ایسی ہے کیونکہ آج اس زمانے کے اندر دیکھا جائے تو عالم بھی بہت ملیں گے, اللہ کے ولی بھی بہت ملیں گے. عالمیت بھی آپ دیکھیں گے, مفتی بھی آپ دیکھیں گے, محدث بھی آپ دیکھیں گے, فقیر بھی آپ دیکھیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر خانقاہوں پہ نظر ڈالیں گے تو وہاں پر کتب کو بھی دیکھیں گے, وہاں پر اقطاب کو بھی دیکھیں گے, وہاں پر ولایت کے تاجدار کو بھی دیکھیں گے. اور یہی ہم دارالعلوموں میں نظر ڈالتے ہیں تو ایسے حافظ قرآن بھی دیکھتے ہیں, ایسے عالم دین بھی دیکھتے ہیں. انہی دارالعلوموں کے اندر مفتیان اکرام کو بھی دیکھتے ہیں, محدث اکرام کو بھی دیکھتے ہیں, مفقر کو بھی دیکھتے ہیں. ہر ایک خاصیت ہر ایک چیز میں پائی جاتی ہے, دو خاصیتیں ایک چیز میں نہیں پائی جاتی. جب ہم اداروں کا رخ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اداروں میں مفتی تو ہے, محدث تو ہے, مخفر تو ہے, مفقر تو ہے, عالم دین تو ہے, حافظ قرآن تو ہے, مگر ولایت کا چشمہ نظر نہیں آ رہا ہے. اور جب ہم خانقاہوں کا رخ کرتے ہیں تو جب خانقاہوں میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر ولی تو نظر آ رہا ہے, کتب تو نظر آ رہا ہے, وہاں پر سب کچھ نظر آ رہا ہے, مگر مفتی نظر نہیں آ رہا, محدث نظر نہیں آ رہا ہے. کیونکہ مفتی جو دارالعلوم بناتا ہے, ولایت کا چشمہ خانقاہ بہاتا ہے. جب میں نے کہا اے میرے پروردگار عالم, کوئی ذات ایسی بھی ہو جس میں محدث کی صفت بھی پائی جائے, جس میں مفتی کی صفت بھی پائی جائے, جس میں ولایت کی صفت بھی پائی جائے, جس میں ہر ایک صفت دینے ڈالی ہو, تو میرے دل سے آواز آتی ہے کہ یہ انوار اگر دیکھنا ہے تو کچھا کی سرزمین پہ جا, مختار اشرف کو دے, وہ محدث بھی نظر آئے گا, وہ مفقر بھی نظر آئے گا, وہ مفقر بھی نظر آئے گا, وہ مفتی بھی نظر آئے گا. اور اسی کے اندر اگر ولایت کی صفت دیکھنی چاہتی ہے تو دیکھ, تجھے غوث بھی نظر آئے گا, تجھے خواجہ بھی نظر آئے گا, تجھے ولایت کا دریا بھی نظر آئے گا, اس کے اندر ہر ایک چیز نظر آئے گا. جب یہ تو کہتے ہیں میرا پیر مرشد ہے, تم میرا دل نہ پوچھو, ولی بن ولی ہے, میرا پیر ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. فیضان مخدوم سمنا, فیضان مخدوم سمنا, فیضان سرکار کلام, دارالعلوم سرکار کلام, جلسہ دستار بندی. سبحان سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب ذات سرکار کلام کو دیکھو گے تو اس کے اندر مفتیت کی صنعت بھی نظر آئے گی, محدث کی صنعت بھی نظر آئے گی, مفقر کی صنعت بھی نظر آئے گی. اللہ تبارک تعالیٰ نے مختار اشرف کو اتنا باکمال پیدا کیا ہے کہ اس کی ذات میں اللہ نے علم کو بھی جمع کیا, ولایت کو بھی جمع کیا. اللہ سبحان اللہ. یہ مختار اشرف کی ذات ہے. ہر خانقاہ میں تمہیں سرکار ملے گی, ہر خانقاہ میں تمہیں سرکار ملے گی. آپ جاؤ گے کارپی تو وہاں بھی سرکار ملے گی, بے شک, آپ جاؤ گے ماہرہ وہاں بھی سرکار ملے گی. بے شک. سرکار کہتے ہیں بڑے بڑے, تو آپ جاؤ گے کارپی تو وہاں بھی سرکار ملے گی. بے شک. آپ جاؤ گے ماہرہ وہاں بھی سرکار ملے گی. آپ جاؤ گے بڑی بڑی خانقاہ میں وہاں بھی سرکار ملے گی. سب جگہ سرکاریں آتی ہیں, سب جگہ سرکار بڑے بڑے پیر آتے ہیں, سب جگہ سے بڑے بڑے پیرانے پیر نظر آتے ہیں. ہر ایک خانقاہ کا رخ کیا جائے تو ہر ایک خانقاہ کے اندر بڑے بڑے سرکار نظر آتی ہے, بڑے بڑے پیر نظر آتے ہیں, اللہ کے ولی نظر آتے ہیں. کہیں کہیں پر سرکار ہے, کوئی اپنے آپ میں سرکار ہے, کوئی ماہرہ کی سرکار ہے, کوئی کچھوٹا کی سرکار ہے, کوئی بغداد کی سرکار ہے, کوئی غریب نواز کے در کی سرکار ہے, کوئی کہاں کی سرکار ہے, کوئی کارپی کی سرکار ہے, کوئی بریلی کی سرکار ہے. وہاں پر اس دور کے اندر جب نظر ڈالی تو اس دور کے اندر بھی سرکاریں نظر آنے لگی. کبھی کارپی میں سرکار نظر آئی, کبھی ماہرہ میں سرکار نظر آئی, کبھی بریلی میں نظر آئی, کبھی بدایوں میں نظر آئی, ہر جگہ سرکار نظر آئی. میں نے کہا ہے میرے مولا, کس طرح سارے اماموں پہ تیرے ایک امام اعظم کو بنایا ہے, امام اعظم کو فضیلت دی ہے. اسی طرح تیرے سارے اولیاء میں غوث اعظم کو سب کا سردار بنایا ہے. اسی طرح اس زمین ہندوستان کے اندر ہر ایک ولی کا سردار غریب نواز کو بنایا ہے. اسی طرح سارے مجددوں کے اندر ایک مجدد اعظم اعلیٰ حضرت کو بنایا ہے. یہ سرکاریں کرائیں, اس ساری سرکاروں میں بھی ایک سرکار ہونی چاہیے جو ان سب کی بڑی ہو. تو ساری جگہوں پہ سرکار نظر آتی ہے مگر سرکار کلا نظر نہیں آتی ہے. تو پتا چلا کہ چھوٹا کی سرزمین پر صرف سرکار ہی نہیں ہے, مختار اشرف سرکار نہیں, سرکار کلا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان سرکار
سرکار کلا بڑی سرکار کو کہا جاتا ہے. اس دور کے اندر سب اپنی اپنی جگہ سرکار تھی, مگر اگر مختار اشرف پیدا ہوا تو صرف سرکار بن کر نہیں بلکہ سرکاروں کا سردار بن کر پیدا ہوا. سبحان اللہ ماشاء کیوں اللہ. مختار اشرف پیدا ہوا. بے اس شک کے بارے میں لکھتے ہیں سرکار حافظ ہیں کہ میرے پیر کے تم مراتی بڑا پوچھو, ولی بن ولی ہے میرا پیر و مرشد. بے شک سبحان اللہ. پیدائشی ولی ہے. اللہ نے آپ کو پیدائشی ولی پیدا کیا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ صفت و کمال بخشی ہے کہ ایک مرید آیا مرید ہونے کے لیے شرابی تھا بہت. حضور سرکار کلا کے دامن میں آیا, آ کر بیٹھ گیا اور کہا حضور آپ سے مرید ہونا ہے, آپ سے بیعت ہونا ہے. حضور سرکار کلا رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے مرید کرتا ہوں, بیعت کرتا ہوں. تو مرید کہتا ہے کہ حضور ایک شرط ہے, ایک شرط میں مرید ہوں گا. کہ بول کیا شرط ہے؟ اس نے کہا کہ حضور میں شراب پیتا ہوں, شراب نہیں چھوڑوں گا. شراب پیتا ہوں تو مگر شراب نہیں چھوڑوں گا. اس شرط پہ اگر آپ مرید کرتے ہو تو میں آپ کا مرید ہوں گا. حضور سرکار کلا نے کہا ٹھیک ہے تو مرید ہو, میری بھی ایک شرط ہے کہ جب میں سامنے ہوں تو شراب نہیں پیے گا. جب میں سامنے ہوں تو شراب نہیں پیے گا. یہ اول اللہ والے ہیں جو بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کرا دیتے ہیں. واہ واہ بے شک. حضور سرکار کلا نے فرمایا جب میں سامنے ہوں تو شراب نہ پینا, باقی جہاں تیرا دل چاہے وہ شراب پینا. تو آپ مرید ہو گیا. وہ آیا مرید ہوا. مرید ہونے کے بعد حضور سرکار کلا کے پاس رکا, اپنے گھر گیا. گھر جانے کے بعد ایک دن گزرا, 2 دن گزرا, 3 دن گزرا, مگر جو نشہ ہوتا ہے نا اس کی لت لگی ہوتی ہے. ایک دن نہیں پی, 2 دن نہیں, تیسرے دن تو اس نے بوتل اٹھائی اور کہا کہ 3 دن ہو گئے پیر و مرشد کی چھوچا کے اندر ہے, میں تو اپنی گاؤں کے اندر ہوں, کیوں نہ اب شراب پی لی جائے. بوتل اٹھائی اور لبوں کو لگائی. لبوں کو لگانے ہی والا تھا کہ سامنے جلوائے سرکار کلا نظر آیا. حضور سرکار کلا کا جلوہ نظر آنے لگا. پھر بوتل کا ڈھکن لگایا, اٹھ کے وہاں سے کونے میں گیا, وہاں پر کہا یہاں تو کوئی نہیں. پھر بوتل کا ڈھکن کھولا, پھر لبوں پہ لگانے لگا تو کیا دیکھتا ہے کہ سامنے پھر سرکار کلا کا جلوہ نظر آنے لگا. پھر بوتل کا بند کیا, پھر بھاگ کر گیا, ایک کونے میں جا کر بیٹھا. کہا اب تو یہاں پر کوئی نہیں ہے, اب تو آرام سے شراب پیوں گا. مگر پھر بوتل کو کھولی, منہ کو لگانے ہی والا تھا کہ حضور سرکار کلا کا جلوہ سامنے نظر آنے لگا. اس نے 2 بوتل کو پھینکی, وہی توبہ کی, وہی سے پکڑ کے سیدھے حضور سرکار کلا کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حاضر ہونے کے بعد کہتا کہ اے میرے پیر و مرشد, تم نے مجھ سے ایسا کیسا وعدہ کیا ہے, ایسا کیسا وعدہ کیا ہے. حضور سرکار کلا فرماتے ہیں کہ بتا کیا بات ہے. ایسا میں نے تیرے سے وعدہ کیا ہے کہ تیرے بھی اس طرح وعدہ کیا ہے, میں نے بھی وعدہ کیا ہے جب میں سامنے ہوں تو شراب نہیں پیے گا. تو کہتا ہے کہ حضور آپ نے یہاں توبہ کرائی ہے, پوری زندگی کی توبہ کرا دی ہے. جہاں جاتا ہوں شراب کھولتا ہوں, آپ کا جلوہ نظر آتا ہے. جہاں جاتا ہوں شراب کا ڈھکن کھولتا ہوں, آپ کا جلوہ نظر آتا ہے. آپ نے ایسی کیا ہے قدم میری زندگی میں ڈالی ہے کہ میرے گناہوں کی مجھ سے توبہ کرا ڈالی ہے, جس کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بدلتی ماشاء ہزاروں اللہ. کی تقدیر دیکھی. یہ حضور سرکار کلا جس میں نظر ڈال دے اسے بھی ولی بنا دے. ایک پیر تھے جس کو سب پیرانے پیر کہا جاتا ہے, جس کو سب حضور غوث پاک کے نام سے یاد کرتے ہیں. وہ کچھ پوری دنیا کے پیرانے پیر ہیں, مگر سرکار کلا کی ذات وہ ہے جو کچوٹا ہی نہیں, ماہرہ ہی نہیں, بلکہ اجمیر مولا جیسی جگہوں کے بھی پیرانے پیر ہیں. کچوٹا کے جتنے بزرگ سب حضور سرکار کلا سے مری, اجمیر کے جتنے بزرگ سب سرکار کلا سے مری, کیونکہ اللہ نے ایک بغداد میں پیرانے پیر بنایا ہے تو دوسرا کچوٹا میں پیرانے پیر بنایا ہے. یہ حضور سرکار کلا کی ذات ہے. حضور سرکار کلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بمبئی گئے تھے کسی کام سے. جب بمبئی میں پہنچے حضور سرکار کلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جیسے ہی بمبئی پہنچتے ہیں, بمبئی پہنچنے کے بعد کیا دیکھا, اپنے مرید کے گھر میں آرام فرما ہے. جیسے کوئی پیر صاحب آتے ہیں تو مریدوں کا ایک جمع غفیر لگ جاتا ہے, زیارت کے لیے یا حضرت سے ملاقات کے لیے, جس بھی لیے
ایک جب میں گفری لگ جاتا ہے ایک ایک کر کے ملنا شروع کر دیتے ہیں کہ میرے پیر صاحب آئے، میرے پیر صاحب آئے. تو حضور سرکار کلا کے پاس بھی بہت مرید تھے حضرت کے، تو ایک کے بعد ایک ملنے کے لیے آتا رہا. حضور سرکار کلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب مرید آتے رہے تو ایک مرید تھا آپ کا بمبئی میں، وہ اپنی فیکٹری بند کر کے گھر لوٹ رہا تھا کہ واپس فون آتا ہے کہ اس کی فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے. جب آگ لگی اس کی فیکٹری کے اندر تو پانی ڈالا گیا مگر آگ بجھ نہیں. ان نے سارے اپنے اپنے طریقے کے سب اپنا لیے مگر آگ نہیں بجھ رہی تھی. اس نے کہا کہ عالم دین کو بلایا جائے، قرآن کی تلاوت کری جائے تو قرآن سے تو آگ بجھ جائے گی. عالم دین کو بلایا اور قرآن کی تلاوت کرتا رہا. قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کی ایک کلیم سے دنیا کی آگ بجھ جاتی ہے، مگر پڑھنے والے کے اندر بھی تاثیر ہونا چاہیے. مولائے کائنات نہیں ہے جو قرآن پڑھ کر ہاتھ کو جوڑ دے. ہر ایک مولائے کائنات کی اولاد نہیں ہوا کرتا ہے. یہ مولائے کائنات کی اولاد ہونے کا شرف بھی سرکار کلا کو ملا ہے. تو حضور سرکار کلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرید کے گھر پر تھے. ایک مرید کی یہاں پر آگ لگی، عالم دین آئے، بدعقیدہ تھے، محلے کے امام تھے، آ کر پڑھنے لگے تو زبان میں تاثیر نہیں تو قرآن کے اندر اثر نہیں پیدا ہوتا. جب زبان میں تاثیر ہو تو قرآن میں اثر بھی پیدا ہوتا ہے. پڑھنے لگے مگر آگ نہیں بجھ رہی، نہیں بجھی. کئی دفعہ ٹرائی کیا مگر آگ نہیں بجھ رہی. تو اس سے حضور سرکار کلا بھی آئے ہیں، جاؤ ان کی بارگاہ میں جاؤ، وہ کوئی نہ کوئی تجھ کو راہ دکھائیں گے. وہ اٹھ کر دوڑتا ہوا حضور سرکار کلا کی بارگاہ میں گیا اور حضور سرکار کلا کی بارگاہ میں جانے کے بعد کہتا ہے کہ حضور میں آپ کا مرید، آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا چاہنے والا ہوں. میری فیکٹری میں آگ لگی ہے، بجھ نہیں رہی، پانی سے بجھایا بجھ نہیں رہی. میں نے سارے کے سارے جو آلات تھے سارے اپنا لیے مگر آگ بجھ نہیں رہی. حضور دعا فرما دے. حضور دعا فرماتے کہ آگ بجھ جائے. حضور ایسا کرم فرماتے کہ آگ بجھ جائے، نہیں تو میں برباد ہو جاؤں گا. میں حضور دعا فرماتے. حضور سرکار کلا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اے میرے مرید جا کر اس آگ سے کہہ دے کہ مختار اشرف تجھ کو حکم دیتا ہے کہ آگ فوراً ٹھنڈی ہو جا. وہ مرید اٹھا جو اٹھتے جانے کے بعد کہتا ہے اے آگ میرے پیر و مرشد مختار اشرف کا حکم ہے فوراً ٹھنڈی ہو جا. جب یہ کہنا تھا کہ آگ فوراً ٹھنڈی ہو گئی. یہ مختار اشرف ہے جس کے نام میں اللہ نے یہ تاثیر دی ہے کہ جب یہ آگ کو بجھا دے تو سوچو اس کی ذات میں کسی تاثیر سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی ذات کو اللہ نے کیا بلند بنایا ہوگا. جب اولادوں کی اولاد کا یہ عالم ہے تو حضور کا عالم کیا ہوگا، سرکار کا عالم کیا ہوگا. حضور تو حضور ہے، حضور تو حضور ہے، حضور کا عالم کیا ہوگا. جب ان کے گدا پر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی چولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. حضور تو حضور ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان عرفت تو اتنی بلند ہے کہ گفتگو میں آئے تو حضور کا قصہ ہی بیان کرتے چلے جائے، دل سنتا چلا جائے، حضور کے قصے بیان ہوتے چلے جائے. جب ایک مرید کا عالم یہ ہے تو اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا اگر جانشین اور ہم شبیہ غوث پاک اس دور میں اگر کسی کو کہا جاتا ہے تو وہ حضور مختار اشرف کی ذات بابرکات ہے. ہم شبیہ غوث اعظم اگر کسی کہا جاتا ہے تو مختار اشرف کی ذات بابرکات ہے، جس کو ہم شبیہ غوث اعظم کہا جاتا ہے. اب میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں. ہمارے لینا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات ابھی ہم تمامی حضرات حضرت مولانا سید انوار علی اشرفی کے خطاب کو سماعت کر رہے تھے اور اپنے پسمردہ دل کو جلا اور روشنی بخش رہے تھے. حضرت گرامی انہوں نے سرکار کلام سید مختار اشرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بڑے ہی پیارے انداز میں، بڑے ہی انوکھے انداز میں کیا. حضرت گرامی یہ اللہ والے کی شان بڑی عجیب ہوا کرتی ہے، اللہ والوں کی شان بڑی پیاری ہوا کرتی ہے. حضرت کچھ دنوں پہلے میں نے
ہندوستان کا ایک عظیم ادارہ ہے الجامعۃ الاشرفیہ، وہاں سے ایک رسالہ نکلتا ہے اشرفیہ. اس کے اندر میں نے ایک بزرگ کا ایک واقعہ پڑھا تھا جو یو پی کے سلطان پور ضلع کے میں دوست پور ہے. ہاں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شاعر اسلام جناب عثمان غنی صاحب قبلہ. ارے زندہ باد بولیے، کیا خاموش ہو گئے؟ یہ خاموش مزاجی ہمیں جینے نہیں دے گی، یہ خاموش مزاجی ہمیں جینے نہیں دے گی. اس دور میں جینا ہے تو بحران مچا دو. یہ خاموش مزاجی ہمیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو بحران مچا دو. شاعر اسلام آئے راج نگر میں ہو جانا پروگرام تو ایک نمبر مسنہ اللہ اکبر یا بولو یا رسول اللہ یا علی. ماشاءاللہ. کوئی پیچھے بھی مرد بیٹھا ہوا جو کھڑا ہو کر نعرہ لگا دے؟ کوئی ہے؟ ارے یار یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے. ماشاءاللہ، یہ نظر ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یا علی. زندہ باد، زندہ باد. ماشاءاللہ، بہت ہو. سارے لوگ اسی مرد کو دیکھنے لگے. سب سمجھ رہے ہیں کہ مرد؟ میں تو سمجھ رہا ہوں بہت سارے. چلو سبحان اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ تشریف رکھیے. ماشاءاللہ. پھر آپ کی ضرورت پڑے گی، آپ میدان میں ڈٹے رہیے، پھر آپ کی ضرورت پڑے گی. مشینی دور ہے، ہر شے بسط رفتار چلتی ہے. مشینی دور ہے، ہر شے بسط رفتار چلتی ہے. مشینی دور ہے، ہر شے بسط رفتار چلتی ہے. جہاز اڑتے ہیں، جہاز اڑتے ہیں، سڑکوں پر چمکتی کار چلتی ہے. مشینی دور ہے، ہر شے بسط رفتار چلتی ہے. جہاز اڑتے ہیں، جہاز اڑتے ہیں، سڑکوں پر چمکتی کار چلتی ہے. مگر سائنس حیران ہے فقیروں کی سواری پر. مگر ارے مجھے دیکھیے، ابھی میں شعر پڑھ رہا ہوں، مجھے دیکھیے. ابھی جب وہ آئے گے تم کو دیکھیے گا. اب مجھے دیکھیے، دیکھ رہے؟ مگر سائنس حیران ہے فقیروں کی سواری پر. ارے یہ جس دیوار پر بیٹھے ہوں وہ دیوار چلتی ہے، یہ جس دیوار پر بیٹھے ہوں وہ دیوار چلتی ہے. حضرات گرامی، آپ اپنے دلی بیداری کا ثبوت دیں گے کہ خاموشی رہیے؟ دیں گے نا؟ زلف کیا چیز ہے، رخسار میں کیا رکھا ہے؟ زلف کیا چیز ہے، رخسار میں کیا رکھا ہے؟ دل ہی مر جائے تو سنسار میں کیا رکھا ہے؟ زلف کیا چیز ہے نا؟ رخسار میں کیا رکھا ہے؟ دل ہی مر جائے تو سنسار میں کیا رکھا ہے؟ حضرات گرامی، وقت بہت ہو چکا ہے. اب بلا تاخیر، بلا تمہید، میں اپنے مہمان شاعر بلبل بنگال اور بہت ہی اچھے انداز میں نعت رسول اکرم اور منقبت کو پیش کرنے والے ہندوستان کا ایک منفرد لہجہ، ایک عظیم شاعر جس کو شہنشاہ ترنم اور شاعر اسلام جناب عثمان غنی، جو سلیگوڑی سے چل کر ادے پور تشریف لے آئے. اور ہماری اور آپ کی یہ بڑی خوش بختی ہے کہ شاعر اسلام آج ہمارے اس ادارے میں تشریف لا چکے ہیں. اب ہم آپ حضرات کے سامنے شاعر اسلام جناب عثمان غنی کو بڑے ہی مرتب اور بڑے ہی اچھے طریقے سے میں آپ کو دعوت سخن دے رہا ہوں کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور اپنی بہترین آواز میں اور بہترین ترانے کے ساتھ اور مترنم آواز سے ہم سبھی سامعین کے اپنے کلام سے محظوظ فرمائیں. آئیے ان کا استقبال ہم نعرہ تکبیر و رسالت سے کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ارے یار میں کلیجہ نکال کر دے رہا ہوں، کلیجی نہیں کلیجہ نکال رہا ہوں، تبھی ہم لوگ خاموش رہے. کیا پانی کا کلیجہ لانا پڑے گا کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. شاعر اسلام جناب عثمان غنی صاحب قبلہ، دارالعلوم سرکار کلام.
دیر سرپرستی پیر طریقت ربر شریعت و معرفت گل گل بنی خیابان غوثی شہزادہ سمنان مکشر شاہ جانشین حضور اشرف الاولیاء جلالت العلم سیدی سرکار تاج الاولیاء حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا الحاج ڈاکٹر شاہ سید جلال الدین اشرف الاشرفی الجیلانی مقدس اللہ العالی و نورانی ایم اے پی ایچ ڈی کے شوشہ مقدسہ و سربراہ اعلیٰ مخدوم اشرف مشن پنڈوا شریف مالدہ بنگال ممبر نور پہ تشریف فرما معزز علماء ملت اسلامیہ شورا کرام نقیب اجلاس بالخصوص قائد اجلاس منبع اخلاص بانی ادارہ حاضرہ حضرت حافظ ہند مقدس اللہ العالی و نورانی ممبر نور پہ تشریف فرما خلیفہ حضور تاج الاولیاء مبلغ اہل سنت حضرت علامہ مولانا الحاج معین الدین صاحب الاشرفی مخدوم اشرف مشن پنڈوا شریف مالدہ بنگال باوقار سامعین پردہ نشین خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محبت و خلوص کے ساتھ اپنے پیارے آقا و مولا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وفی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. صلی اللہ علیہ نبی امی وعلی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعت پاک کا مطلب پیش ہے.